ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آسمان پر جانے کا خواب دیکھ سکے. سب کو پتا ہے جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے پھر وہ ہماری روح کو لے کے جائیں گے. کوئی زیادہ سے زیادہ ٹریول کرتا ہے نا تو بالکل قریب قریب جیسے کوئی باہر جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے جہاز سے سفر کیا ہوا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے نا، زیادہ اوپر نہیں جاتا، زمین کے اندر اندر ہی رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر اندر نہیں رہے تھے. آپ زمین کے سرکل سے جب نکلے پھر اوپر اور اوپر اور اوپر چلے گئے حتیٰ کہ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور اب 7واں آسمان ہے. آپ سب لوگ امیجن کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نوک کر رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا نا. آسمان کا دروازہ کس چیز کا ہوگا؟ ووڈ کا، میٹل کا، شیشے کا، کس چیز کا ہوگا؟ ہمیں پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، زمین پہ رہنے والا کوئی فرد نہیں جانتا کہ آسمان کا دروازہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے. اور جب میٹیریل کا نہیں پتا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی آواز کیسے آتی ہوگی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کا دل کرتا ہے آپ کو پتا چلے کہ اس کی آواز کیسی تھی، ہے نا؟ لیکن اگر ہمارا دل بھی کرے نا تب بھی ہمیں ابھی وہ آواز نہیں سنائی دے سکتی. میرا دل چاہتا ہے مجھے وہ آواز بھی پتا چلے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا تھا اقرا، پڑھو، اور رسول اللہ نے کہا تھا ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. ہمیں آوازیں سنائی نہیں دیتی، وہ ساری آوازیں جو پہلے سنائی جا چکی، جتنے لوگوں نے بولا. لیکن آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو ساری آوازیں پتا ہیں، کس نے کیا کہا، کب کہا، کون کیا بات کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اور پھر اندر سے کیا پوچھا گیا؟ سب بتائیں. تو کیا جواب دیا گیا؟ دیکھیں آپ سب کو پتا چل گیا، ماشاء اللہ. پھر کیا سوال کیا گیا؟ پھر کیا جواب دیا گیا؟ پھر کیا سوال کیا گیا؟ سبحان اللہ، آپ سب نے یاد کر لیا. وہ کمیونیکیشن جو زمین پر نہیں ہوئی تھی آسمان پر ہوئی تھی. ایسی باتیں پتہ کون یاد کرتے تھے؟ صحابی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں یاد کر لیتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا دی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے بھی یہ بات یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی پہلے اردو میں یاد کر لیں، پھر ہم انہی الفاظ میں بھی یاد کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. آپ میں سے کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ان کے چہرے بہت گلو کریں؟ دل چاہتا ہے چمکے ہمارے چہرے. تو آپ کے چہرے کی چمک حدیث یاد کرنے سے بڑھے گی. آپ کو پتا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ رسول اللہ کی باتوں کو یاد کریں گے؟ یاد کریں گے؟ جب ہم ملا کریں پھر یاد کروایا کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر لیں گے، پھر آپ اسے کس کس کو سنائیں گے؟ ماما کو، فرینڈز کو، خالہ کو،
کزنس کو، پھر آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ نے دعا کی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کے مطابق اب دیکھو آپ نے حدیث کے الفاظ یاد کر لیے نا، کیونکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کون؟ جبریل، ساتھ کون؟ محمد. کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں وہ بلائے گئے ہیں. پھر آسمان کا دروازہ کھلا اور کھولنے والوں نے سلام کیا اور مرحبا کہا، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید کہا. اور دروازہ کھلا، رسول اللہ نے سامنے دیکھا تو پتہ ہے کس کو پایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں سلام کیا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر جاتے ہی سلام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا سلام. یہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے. تو آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا نیک نبی کا یہاں آنا مبارک ہو. نیک نبی کا، سارے نبی نیک ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیوں کہا؟ اپریشیٹ کیا نا کہ صالح نبی کا یہاں آنا مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کو میرے قریب کر دیا گیا، جہاں پہ کوئی انسان تو کبھی نہیں پہنچا، لیکن کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا، صرف جبریل علیہ السلام وہاں تک جا سکے. تو سدرۃ المنتہا قریب کر دیا گیا. آپ نے دیکھا سدرہ پر بیر لگے ہوئے، پتہ ہے کتنے بڑے تھے؟ آپ نے فرمایا ہجر شہر کے مٹکوں کی طرح اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے خوبصورت بیر لگے ہوئے. وہ کتنے پیارے لگے ہوں گے. اور اس کے پتے پتہ کتنے بڑے تھے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ہاتھی دیکھے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا یہ کیا ہے. تو آپ نے دیکھا تو حضرت جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 تو سامنے نظر آ رہے تھے اور 2 چھپے ہوئے تھے، یعنی 2 ظاہری اور 2 باطنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو چھپی ہوئی نہریں ہیں نا، کورڈ ہوں گی نا، یہ تو جنت میں جاتی ہیں. اور جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ سامنے جو دریا نظر آ رہے ہیں نیل اور فرات ہیں.